ہمارے ہاں بہت سی ایسی باتیں معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں اور وہ ہمارے معاشروں کے اندر بنیاد کی اہمیت حاصل کرتی جا رہی ہیں، حالانکہ ان باتوں کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور حقیقت سے یہاں میری مراد وہ شریعت مطہرہ ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ صحابہ کرام کا طریقہ اور طرز عمل ہے۔ تو ہمارے معاشروں کے اندر ایسی باتیں پھیلتی جا رہی ہیں جن کا حقائق سے کوئی دور کا واسطہ نہیں، اور سنتے سنتے ہماری نئی نسل وہ بھی ان باتوں کو لازمی سمجھنے لگی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ واقعی کوئی حقیقت ہے، اس لیے کہ جب وہ بچے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کانوں سے اپنے گھر کے اندر اپنے بڑوں سے وہ باتیں سن چکے ہوتے ہیں۔ جیسے عموماً مشہور ہے کہ اگر جھولا خالی ہو تو جھولا نہ دیا جائے۔ بھئی کیا ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کسی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، یا اگر لوہا لوہے سے ٹکرائے، مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کی عادت ہے کہ وہ کینچی اٹھا لیتے ہیں، گھروں کے اندر عموماً موجود ہوتی ہے، تو وہ کینچی کو یوں چلاتے ہیں، اور اس چلانے پر گھر والے سیخ پا ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ برا عمل ہوتا ہے، گھر میں کوئی برائی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رات کے وقت جھاڑو لگانا، یہ نظریہ دیا جاتا ہے کہ کوئی اگر رات کے وقت جھاڑو لگائے گا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، پھر اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر کام نہیں لگے گا اور پھر گھر میں تنگی آنا شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ ان باتوں کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مسلمان کا ایمان و یقین تو اللہ پر ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ نفع کا مالک، نقصان کا مالک، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، رزق کو تنگ کرنے والا، رزق کو پھیلانے والا، وسعتوں کا مالک، عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک اور بلندیوں کا مالک، وہ سب کا سب تو اللہ ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا۔ جائے کہ مسلمان ان چھوٹے چھوٹے طریقوں میں پڑھ کر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ایسا ہو جائے گا۔ مسلمان کا ایمان ہے اور مسلمان یہ سمجھتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ تمام نظام چلانے والے تو اللہ ہیں۔ پھر یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جھولا چلانے سے گھر میں تنگی واقع ہو جائے گی، رات کے وقت جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی ہوگی اور رزق تنگ ہو جائے گا؟ تو ان باتوں میں ایک بات یہ بھی معاشرے میں رائج ہے کہ گھر میں ایلو ویرا کا پودا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس پودے کے اندر عموماً کانٹے لگے ہوتے ہیں اور بس یہ بدشگونی کی علامت ہوتا ہے۔ ان باتوں کے غلط ہونے کی بنیاد یہ بھی ہے کہ جب آپ سامنے والے سے پوچھیں کہ یہ غلط کیوں ہے تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہیں گے بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب کسی بات پہ دلیل نہ ہو اس کا مطلب، اور پھر جب ہم بڑوں سے پوچھیں، ظاہر ہے بعض گھروں پر بڑے بوڑھے موجود ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کہتے تھے، ہمارے بڑے، حالانکہ یہ بات باہر سے مغربی تہذیب سے نکل کر مسلمانوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ڈالی گئیں کہ ان کا ایمان و یقین اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف آ جائے۔ تو وہ ظاہر باطل محنت کرتا ہے اور اپنی نت نئی چالوں کے ذریعے سے مسلمان کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کا تعلق کمزور ہو جائے اور مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ تو ایسی باتیں سننا، پھیلانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ ایلو ویرا کا پودا لگانا یا گھر میں ہونا
یہ کوئی نحوست کی علامت نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں۔ اب ایک جگہ پر ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر نہ کرو، یا سفر کرو گے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ جائے گی۔ حالانکہ ایسے اللہ کے بندے سے پوچھا جائے کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ جواب دے گا ہاں، اور اللہ نے ہی بلی کو پیدا کیا، جواب دے گا ہاں، اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا کہ یہ زمین پہ رہے، جواب دے گا جی بالکل۔ تو وہ بلی کیا وہ آسمانوں میں رہے گی؟ کیا اس نے اس زمین پہ چلنا نہیں ہے؟ یا اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ اب گاڑی آ رہی ہے، یہ کوئی پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے، میں نے اس کے آگے سے نہیں اس کے پیچھے سے گزرنا ہے؟ اس کے اندر اتنا دماغ کہاں؟ اللہ نے اس کو اتنی سمجھ کہاں دی ہے؟ وہ تو جیسے ہی موقع پاتی، اور اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو سفر کے دوران ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی بلیاں بعض دفعہ گاڑیوں کے نیچے آ کے وہ مر جاتی ہیں۔ تو ایسی باتیں پھیلانا اور ان باتوں پر اعتماد رکھنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ لہذا جہاں بیٹھیں یہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندانوں میں اس بات کو پھیلائیں کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔